کہ جو شخص، جو عورت اس لشکر میں شریک ہوگی اس پر جنت واجب کر دی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، پیغمبر کی حدیث ہے۔ اول جیش، پہلا لشکر جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ ام ہانی کہتی کہ میرے پاس ایک لڑکی بیٹھی، اس لڑکی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں۔ اس لڑکی کا نام تھا ام حرام۔ کیا نام تھا؟ لڑکی کا نام تھا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ اس ام حرام کو بھی اس لشکر میں شریک کرنا۔ نبی نے دعا مانگی، بات ختم ہو۔ ام حرام کہتی کہ ہجرت کے بعد میں مدینہ آئی تو میں نے میری شادی ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ شادی ہو گئی، حضور دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر کا دور آیا، فاروق اعظم کا دور آیا، عثمان غنی کا دور آیا۔ ام حرام کہتی ہے کہ میں صحن میں بیٹھی، ایک آدمی نے آواز لگائی او مدینہ کے لوگوں، او مدینہ کے لوگوں، ملک شام میں معاویہ بن ابو سفیان نے ایک لشکر تیار کیا ہے، جو لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا۔ مدینہ کے لوگوں آؤ، جس نے اس لشکر میں شریک ہونا ہے اپنا نام لکھواؤ۔ ام حرام کہتی ہے کہ میں رسول اللہ سے سن چکی تھی، دعا کرا چکی تھی کہ نبی نے فرمایا تھا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ۔ میں نے کہا عبادہ اٹھو، جنت لینے کا وقت آ گیا۔ میں اور میرا خاوند باہر نکلے، میں نے ان لشکریوں کو نام لکھوایا، اور نام لکھوا کر چند دنوں کے بعد ہم ملک شام چلے گئے۔ امیر معاویہ تخت خلافت پر بیٹھے اور ان کے سامنے جب عبادہ بن صامت میرے شوہر نے پیغمبر کی وہ حدیث پیش کی کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ جنہوں نے اسلامی لشکر سمندر میں اتارا ہو، سمندر میں اسلام کی جنگ جو لشکر لڑے گا اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ ام حرام کہتی ہے کہ جب رسول اللہ کا یہ فرمان میرے شوہر نے میری روایت سے امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا تو امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو نکلا، اور امیر معاویہ نے وہ لشکر تیار کیا تھا۔ اب حضرت عثمان غنی کا دور حکومت تھا، امیر معاویہ گورنر شام تھے۔ اجازت مانگی کہ میں سمندروں میں لڑائی لڑوں، حضرت عثمان نے اجازت دے دی تو امیر معاویہ نے شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ دیے۔ 6 مہینے میں شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹے، 40,000 فوجیوں نے جنگلات کاٹ کر بحری جہاز تیار کیے۔ 6 مہینے میں امیر معاویہ کی فوج نے 1750 بحری جہاز تیار کیے۔ کتنے جہاز؟ امیر معاویہ نے 1750 بحری جہاز تیار کر کے دیو ہیکل اسلام کا سب سے پہلا بحری بیڑا جب سمندر میں اتارا تو پاپا روم نے روم کے کنارے پر عیسائیوں کو خطبہ دیا کہ عیسائیوں اٹھو، اسلام کو محمد نے عرب سے نکالا، عمر نے عجم تک پہنچایا، اگر یہ بحری بیڑا اس سمندر کا سینہ چاک کر گیا تو پھر معاویہ کی فوج یورپ کے دروازے پر محمد کے اسلام کی دستک دے گی۔ نعرہ تکبیر، شان امیر معاویہ، خلافت معاویہ،
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس وقت وہ لشکر سمندر میں اتارا، ایک بڑی قابل غور بات ہے، یہ بات ایک عیسائی نے لکھی، گبن نے لکھی ہے تاریخ میں۔ گبن نے جو اس صحابہ کی تاریخ لکھی ہے، اس تاریخ کی 22 جلدیں، انگریزی میں وہ کتاب ہے۔ گبن کہتا ہے کہ معاویہ کا ایک وہ کارنامہ جو آج تک دنیا کی آنکھوں سے اوجھل رہا، وہ یہ تھا کہ جب 1750 بحری جہاز سمندر میں اتارے تو معاویہ نے اس سے پہلے پوری دنیا میں اپنی مملکت کے تمام قرآن کے قاریوں کو شام میں بلایا۔ قرآن کے قاریوں کی تعداد 750 تھی، تو معاویہ نے 70 جہازوں پر 10 قرآن کے قاری بٹھا دیے۔ 1750 جہازوں میں 70 جہاز نکال لیے اور 10 قاری بٹھا کر کہا کہ قاریوں، تمہاری کوئی منزل نہیں ہے، تم نے اپنے جہازوں کو سمندر میں پھیرنا ہے، جہاں کوئی جزیرہ نظر آئے جہاز روکو اور جزیرے میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کرو۔ یہ جتنے بھی دنیا میں جزیرے، یہ نیروبی ہے، سماٹرا ہے، یہ افریقہ کے جزیرے ہیں، جوہانسبرگ ہے، جتنے بھی جزیرے جن کی تعداد 65 سے زیادہ ہے، ان تمام جزیروں میں بمائے انڈونیشیا کے اسلام امیر معاویہ کے اس قاریوں کے لشکر نے بھیجا کہ جن قاریوں نے جا کر ایک ایک جھونپڑی میں، ایک ایک سمندر کے کنارے پر محمد کے دین کا پرچم بلند کیا۔ اور وہ لشکر جو 1750 جہازوں پر مشتمل سمندر میں اترا، پاپا روم کا سینہ چیر کر وہ آگے بڑھا، قسطنطنیہ کے قریب پہنچا، اور اسی لشکر نے جب درہ دانیال پہ پڑاؤ ڈالا، درہ دانیال ترکی کا سب سے بڑا درہ ہے، جب وہ سمندر ترکی کے کنارے پر وہ لشکر پہنچا تو اسی مقام پر حضرت ام حرام ایک گھوڑے سے نیچے گری اور گر کر شہید ہو گئی، اور ام حرام کی قبر آج بھی استنبول میں اسی دریا کے کنارے پر بنی ہوئی۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ ام حرام جو اس حدیث کی راوی ہے کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ پہلا لشکر جو سمندروں میں اتارے گا وہ جنتی ہوگا، اور پہلا لشکر بھی وہ جس کے لیے دعا نبی نے مانگی، اس لڑکی کے لیے بھی دعا پیغمبر نے مانگی، لڑکی بھی اس لشکر میں شریک ہے، شہید بھی وہاں ہوئی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ سرگودا کے لوگوں، قرآن نے امیر معاویہ کو کرام برارہ کہا، پیغمبر نے اول جیش سے جنتی کہا، نبی نے اعلم من امتی کہا، پیغمبر نے یبعث اللہ معاویۃ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان کہا۔ اب بتاؤ کہ میں معاویہ کو قرآن کی تکڑی پہ تولوں، تاریخ کی تکڑی پہ تولوں، قرآن کی تکڑی پہ تولوں، تاریخ کے ترازو پہ تولوں، پیغمبر کے فرمان کی تکڑی پہ تولوں، یا تاریخ کے ترازو پہ تولوں؟ میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے کہ تاریخ، تمام دنیا کے درخت تاریخ بن جائیں، پتے کاغذ بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہیاں بن جائیں، اور امیر معاویہ کے خلاف لکھنے لگ جائیں، زبانیں بھونکنے لگ جائیں، لکھتے لکھتے کاغذ مٹ جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، زبانیں تھک جائیں، ان تمام کاغذوں کو، کلموں کو، زبانوں کو جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہوں، اللہ کے اس حکم کے مقابلے میں، کرام برارہ کے مقابلے میں ساری کائنات کو قربان کر سکتا ہوں، کرام برارہ کو سینے سے لگا سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! یہ شعر ہے کس کا؟ یہ شعر ہے کس کا؟ حق نواز کا دوسرا نام، حق نواز کا دوسرا نام، کل بھی تنویر زندہ تھا، کل بھی شیعہ کافر تھا۔ میرے بھائیوں،
ہم ایک تاریخی سفر سے گزر رہے ہیں. ہماری جد و جہد کو فرقہ واریت کا نام دینا، ہماری جد و جہد کو تخریب کاری کہنا، ہماری جد و جہد کو تشدد کہنا، ہماری جد و جہد کو باہمی اختلافات کو ابھارنے والی تحریک کہنا، یہ ہمارے پروگرام سے ناواقفیت کی دلیل ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن جس امیر معاویہ کو کرام بررہ کہتا ہے اس کو شیعہ ولد الزنا کہے تو مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ امیر معاویہ کی وکالت کروں. مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ جو امیر معاویہ کو برا کہتا ہے میں اسے دائرہ اسلام سے خارج کہوں. جو امیر معاویہ کو برا کہتا ہے میں اسے جہنمی کتا کہوں. جو امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے میں اسے دنیا کا سب سے بڑا بدماش کہوں. جو معاویہ پہ تان کرتا ہے میں اسے جہنمی کتا کہوں. کیوں نہ کہوں؟ یہ شیعہ سارے، یہ شیعہ سارے، کافر کافر، کافر کافر، کافر کافر، شیعہ پہ لعنت. میرے بھائیوں توجہ سے میری باتیں سنیں. شیعہ تعجب کرتے ہیں کہ دیکھو یہ سپاہی صحابہ ہمیں کافر کہتی ہے. شیعو ہم تمہیں کافر بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں. تمہیں کافر بتاتے ہیں. تم کافر ہو اپنے عقائد کی وجہ سے کافر ہو. میرے قائد مولانا حق نواز جھنگوی نے تمہیں کافر کہا دلائل سے کہا. کس سے کہا؟ اسار القاسمی نے تمہیں کافر کہا دلائل سے کہا. میں تمہیں چوکوں اور گلیوں میں کافر کہتا ہوں، میرے پاس دلائل ہے، میرے پاس وزن ہے، میرے پاس تمہارا لٹریچر ہے. خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں امیر معاویہ کو کافر لکھا ہے، جہنمی کہا ہے. خمینی نے کشف اسرار میں ابو بکر کو قرآن کا دشمن لکھا ہے، فاروق اعظم کو کافر اور زندیق لکھا ہے. آپ کو میں کافر کہتا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. فاروق اعظم کو خمینی نے کافر لکھا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. نواز شریف پاکستان کے ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتا، میں ابو بکر کو کیسے کافر کہنے دوں؟ ہماری حکومت شیعہ کو کافر نہیں کہنے دیتی. ہماری حکومت ملنگ کا تحفظ کرتی ہے، ہم صدیق کی چوکیداری کرتے ہیں. ہماری حکومت مدعے کی اولاد کی رکھوالی ہے، ہم ابو بکر کے نوکر ہیں. تم شیعہ کی